ماؤں کی سوچ اپنے لڑکوں کے رشتے دیکھتے وقت آسمان کی بلندی پر پہنچ جاتی ہے۔ عقیلہ خالہ گزشتہ 6 ماہ سے اپنے اکلوتے بیٹے شبیر کے لیے لڑکی دیکھ رہی تھیں، لیکن ان کی اونچی سوچ پر کوئی اتر ہی نہیں سکی۔ البتہ اللہ گواہ ہے، انہوں نے ان 6 ماہ میں جتنے بسکٹ، نمکو، سموسے، جلیبیاں اور مٹھائیاں کھائیں، زندگی میں شاید کبھی نہیں کھائی ہوں گی۔ عقیلہ خالہ جنہیں ان کے شوہر صرف 2 سال ہی سہ پائے، پھر ان کی قوت مدافعت جواب دے گئی اور کلمہ شہادت پڑھ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بقول جنازہ پڑھانے والے مولوی کے ایسا نور تو صرف صابرین کے چہرے پر ہی ٹپکتا دیکھا ہے۔ شوہر کے مرنے کے بعد عقیلہ خالہ نے دوسرے بکرے کی تلاش زور و شور سے شروع کر دی، لیکن جو بھی بکرا ملتا ان کی شکل میں بیوی نہیں، صرف کسائی ہی دکھتا، تو کوئی بکرا حلال ہونے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تو 5 سال کی ناکام کوشش کے بعد انہوں نے سمجھوتا کر کے اپنے اکلوتے بیٹے شبیر پر توجہ فوکس کر لی۔ مرحوم شوہر کی موٹی پینشن اور 2 پورشن کا تگڑا کرایہ آتا، 2.5 حصہ بینک منتقل ہو جاتا اور 1/4 حصہ میدے میں منتقل ہو جاتا۔ شبیر میاں جوانی چڑھتے ہی پہاڑ کی چوٹیاں سر کرنے کی کوشش میں اپنے چہرے پر پھٹکار سجائے بیٹھے۔ پڑھنے سے زیادہ دیکھنے کے شوقین تھے تو بھینگے ہو گئے۔ بڑی مشکل سے 12 سال میں مڈل پاس کر کے اپنی مڈل کلاس طبقے کی لاج رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ نوکری لائق نہیں رہی تو کاروبار کی ٹھانی، کاروبار کم اور عیش زیادہ۔ عقیلہ خالہ کا آدھا بینک بیلنس جب نظر صنف نازک ہو گیا تو عقیلہ خالہ کو ہوش آیا اور شادی کی سوچی۔ شبیر میاں تھے تو 32 سال کے، لیکن اپنی مکروہ حرکات کی باعث 45 سال کے مانے جاتے تھے۔ پہلے محلے اور عزیز و اقارب میں کوشش کی، لیکن افسوس عقیلہ خالہ کی اونچی سوچ کے معیار کی تو دور کی بات، انہیں اپنے حقیقی معیار کی بھی نہیں ملی۔ لیکن شاباش ہے عقیلہ خالہ پر، وہ گھبرائی نہیں، بلکہ اپنی اونچی سوچ مزید بلند کر لی۔ رشتے والی خالہ کو 10,000 فیس کے ساتھ مزید 10,000 کا لالچ دیا اور روزانہ اپنے گرہن لگے چاند کے لیے 14ویں کے چاند جیسی دلہن تلاش شروع کر دی۔ عزیز و اقارب کی نسبت غیروں میں انہیں پروٹوکول سے نوازا گیا، جس کا انہیں مزہ پڑ گیا، اور چند دن بعد یہ مزہ نشے میں بدل گیا۔ کوئی لڑکی انہیں کالی لگتی، کوئی زیادہ عمر کی، کوئی پوہڑ، کوئی کم پڑھی لکھی تو کوئی نیچ خاندان کی۔ حالانکہ ان کے بیٹے میں یہ صفات بدرجہ اتم بالکل کہیں زیادہ موجود نہیں تھیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ اپنا پیشاب بھی خوشبو لگتا ہے، تو یہی حال عقیلہ خالہ کا تھا۔ شبیر میاں گوری، سمارٹ، پڑھی لکھی اور خاندانی بیوی کی آس لگائے خواب دیکھنے میں مصروف تھے، اور انہیں اپنی ماں پر پورا بھروسہ بھی تھا۔ لیکن 6 ماہ کی انتھک جدوجہد کے بعد عقیلہ خالہ ہمت ہار بیٹھیں تو 2 ہفتے قبل گھر آئیں اور اپنا دکھڑا سنا کر اہلیہ سے بولیں، دلہن شاید میرا کھرا پن لڑکی والوں کو اچھا نہیں لگتا، تو تم مجھے کوئی مشورہ دو، میں کیا کروں کہ مجھے میری اونچی سوچ کے مطابق بہو مل جائے۔ اہلیہ نے بڑے ادب سے کہا، خالہ جیسی تمہاری اونچی سوچ ہے اور جیسا ماشاءاللہ تمہارا اکلوتا چاند ہے، اسے دیکھتے ہوئے جہاں تم جاتی رہی ہو وہاں ایسی لڑکی کا ملنا مشکل ہے، تو دلہن بتاؤ میں کیا کروں۔ اہلیہ کہنے لگی، خالہ دراصل تم لڑکی والوں کے گھر جا کر اپنے چاند اور اونچی سوچ کی توہین کر رہی ہو، لڑکی والوں کو تمہارے چاند کو دیکھنے آنا چاہیے۔ عقیلہ خالہ کا چہرہ چمک اٹھا۔ 15 منٹ مسلسل اپنے چاند پر ایسی روشنی ڈالی کہ شاید آسمان کے چاند نے بھی زمین پر نہیں ڈالی ہوگی۔ پھر جب عقیلہ خالہ کی بیٹری کی چارجنگ ختم ہوئی تو کہنے لگی، کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے، میں رشتے والی خالہ کو سمجھا دوں گی، کل سے وہ لڑکی والے کو تمہارا چاند دیکھنے کے لیے لے آئیں گی۔ عقیلہ خالہ دعائیں دیتی خوشی خوشی اپنے گھر چلی گئیں۔ کل شام دکان سے گھر آیا تو عقیلہ خالہ اپنی چاند کا شادی کارڈ دیکھ کر خاموشی سے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد پوچھا تو اہلیہ کہنے لگی، انہوں نے اپنے چاند کے لیے 600 چکر لڑکی دیکھنے میں لگائے اور لڑکی والوں کے دیے گئے پروٹوکول کے نشے میں اپنی اوقات بھول گئی تھیں، لیکن جب لڑکی والوں نے ان کا چاند دیکھنے کے لیے چکر لگائے تو صرف 6 چکر میں ہی انہیں چکر آ گئے اور اپنی بھولی اوقات یاد آ گئی۔ اب عقیلہ خالہ اپنے اور اپنے بیٹے کی اوقات کے مطابق ایک 30 سال کی طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کر رہی ہیں، بلکہ کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ میں اہلیہ کی دانش پر اشک اشک کر اٹھا، کاش اگر لڑکے والوں کی بجائے
لڑکی والے لڑکا دیکھنے آ جائیں تو لڑکیاں اپنے آپ کو مسترد کرنے کے دکھ سے بچ جائیں اور لڑکے اور لڑکے کے والدین کے دماغ بھی ٹھکانے آ جائیں۔